من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم پاکستان میں موجود تمام ہی ناظرین کو پاکستان سے باہر بھارت متحدہ عرب امارات تمام خلیجی ریاستیں مکہ مکرمہ مدینہ منورہ اور وہاں سے آگے تمام یورپی ممالک بالخصوص برطانیہ فرانس اسپین اٹلی جرمنی سویڈن اور وہاں سے بھی آگے ریاستہائے متحدہ امریکہ ساؤتھ افریقہ اور جہاں جہاں اس وقت ہماری یہ خصوصی ٹرانسمیشن جیو ٹیلی ویژن نیٹ ورک پر پہچان رمضان افطار عامر کے ساتھ شہر رمضان سے دیکھی جا رہی ہے وہاں ٹیلی ویژن سیٹس کے سامنے موجود تمام ہی ناظرین کو انتہائی محبت خلوص ادب اور احترام کے ساتھ عامر لیاقت حسین کا السلام علیکم اور یہاں موجود تمام حاضرین کو بھی السلام علیکم۔ ناظرین کرام الحمدللہ آج پاکستان میں اللہ کا بڑا کرم ہے کہ 13واں روزہ افطار کیا جائے گا اور پاکستان سے باہر بعض ممالک میں آج 14واں روزہ افطار کیا جائے گا، یعنی پاکستان میں آج 13 رمضان المبارک 1433 ہجری اور آج جمعرات کا دن ہے 2 اگست 2012۔ ناظرین کرام کسی شہر میں وہاں کے لوگوں نے ہاتھی نہیں دیکھا تھا تو ان کے لیے ہاتھی درآمد کیا گیا، ہندوستان سے ہاتھی منگوایا گیا اور پھر اس کو منگوا کر اس شہر کے لوگوں کو دکھانے کے لیے ایک کمرے میں اس کو رکھا گیا۔ تاریک کمرہ تھا، ہاتھی بھی سیاہ فام تھا، سیاہ فام سے مراد یہ کہ تھوڑا کالا ہاتھی تھا اور کمرہ بھی تاریک تھا۔ اب جب وہ اس کمرے میں اس کو رکھ دیا، یہ ہاتھی کسی نے دیکھا نہیں تھا پہلے، تو سب لوگ بڑے شوق میں تجسس میں اس کمرے کی طرف لپکے تاکہ وہاں اس عجیب الخلقت جانور کو دیکھ سکیں۔ جب وہ کمرے میں گئے تو اس میں بہت سارے عقل مند دانا دانشور، اور کمرے میں پہنچنے کے بعد چونکہ کمرہ بھی تاریک تھا ہاتھی بھی سیاہ فام تھا تو سب نے اپنی اپنی دلیل اور عقل پر یہ قیاس کیا کہ ہاتھی کیسا ہوگا۔ کسی کے ہاتھ میں اندھیرا کمرہ تھا تو ناظرین کرام کسی کے ہاتھ میں ہاتھی کے کان آئے تو اس نے کہا کہ یہ تو پنکھے کی طرح معلوم ہوتا ہے، یہ کوئی پنکھے ٹائپ کی چیز ہے۔ دوسرے جس کے ہاتھ پشت پر تھا اس نے کہا نہیں پنکھا نہیں ہے، یہ آپ غلط کہہ رہے ہیں، یہ تو تخت ٹائپ کی کوئی چیز ہے، تخت ہے۔ اور پھر کسی نے اس کے ٹانگ پکڑی تو اس نے کہا نہ تخت ہے جناب، نہ یہ پنکھا ہے، یہ تو ستون ہے کوئی۔ لیکن جس کے ہاتھ میں سونڈ آئی اس نے کہا نہ یہ تخت ہے، نہ یہ ستون ہے، نہ یہ پنکھا ہے، یہ تو کوئی پر نالے ٹائپ کی چیز لگتی ہے مجھے۔ یعنی ہر آدمی اپنی اپنی عقل کے مطابق قیاس کرتا رہا۔ ناظرین کرام یہ سب کیوں ہوا؟ اس لیے کہ ان کے پاس عقل تو تھی لیکن ان کے پاس روشنی نہیں تھی۔ اگر روشنی ہوتی تو یہ پہچان لیتے کہ یہ ہاتھی ہے، لیکن عقل تھی، عقل کی بنیاد پر یہ قیاس کر رہے تھے۔ بالکل اسی طرح ناظرین کرام اور حاضرین کرام آج اللہ اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت، آخرت اور دنیا میں انسانوں کے حقوق سے متعلق تمام لوگ عقل کی روشنی میں قیاس کرتے ہیں، اور جو لوگ وحی الہی سے مستغنی ہوتے ہیں، جو دنیا اور آخرت کی رنگینی کے درمیان فرق تلاش کرتے ہیں اور جو کسی اور انسان کی عقل سے نبی کے بجائے کسی اور انسان کی عقل سے دنیا کو سمجھنے پر اکتفا کرتے ہیں، ان کی حالت انہی داناؤں کی طرح ہے جو ہاتھی کو پہچان نہیں پا رہے تھے۔ کیونکہ یاد رکھیے یہ ایک کلیہ ہے کہ چاہے نابینا ہو یا نابینا کی لاٹھی پکڑ کر چلنے والا ہو، دونوں ہی زندگی سے محروم ہیں، یعنی دونوں ہی کو ٹھوکر ضرور لگے گی، نابینا کو بھی لگے گی اور چاہے کوئی نابینا کی لاٹھی پکڑ کر نابینا چل رہا ہو اسے بھی ٹھوکر لگے گی۔ لاٹھی سے کوئی فائدہ نہیں ہے اگر روشنی نہیں ہے۔ تو آج دنیا کے جتنے رہبر ہیں رہنما ہیں جو عقل کی حجتوں میں الجھے ہوئے ہیں اور اپنی عقل پر بڑا قیاس کرتے ہیں، انہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ عقل سے کچھ نہیں ہوتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ دل میں ہدایت کی روشنی نہ ڈال دے۔
ہدایت کی روشنی کا ہونا بڑا ضروری ہے. آپ کے پاس اگر ہدایت کی روشنی نہیں ہے تو جتنے بڑے عاقل ہوں، ابو جہل بھی عاقل تھا لیکن ہدایت کی روشنی نہیں تھی. ابو لہب بھی عاقل تھا. یہ سب عقل والے تھے. عقل مطلب نہیں ہوتا، عقل کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ تو سارے دانا تھے جو ہاتھی کو ڈھونڈنے کے لیے گئے تھے اور اپنی اپنی علم کی بنیاد پر اس کے بارے میں قیاس کیا تھا. لیکن روشنی بہت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ عقل کے ساتھ اگر روشنی نہ دے تو صرف تاریکی ہی تاریکی ہے. اور روشنی کہاں سے ملتی ہے؟ جب دل کے اندھیرے دور ہوتے ہیں. اور دل کے اندھیرے کیسے دور ہوتے ہیں؟ جب سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اختیار کیا جاتا ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں پر من و ان عمل کیا جاتا ہے. وہاں عقل کی حجتیں استعمال نہیں کی جاتی، وہاں اپنی وزڈم کو، اپنی نالج کو سامنے لا کر اعتراضات نہیں کیے جاتے. کیونکہ اگر آپ وہاں اعتراض کریں گے تو پھر آپ جو روشنی ہے، جو ہدایت کا بلب اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل میں جلا رکھا ہے، اس کو آپ اپنے عقل کے سوئچ سے بند کر دیتے ہیں. اپنی عقل استعمال مت کیجئے ورنہ ہاتھی کو پہچان نہیں پائیں گے. آپ کو ضروری ہے کہ آپ کے پاس یہ روشنی ہو، یہ لائٹ ہو. اور اس لائٹ اور روشنی کے لیے یہ بھی بہت ضروری ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیار کریں، ان کی ہر ادا کو اپنی زندگی کے اندر حصہ بنائیں، اختیار کریں اسے، اور عقل کی حجتوں میں نہ الجھے رہیں. بہت دانا ہوتے ہیں، بڑے دانشور ہوتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن ہم کیسے تعین، انسانی حقوق کا تعین اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مشیت اور حکمت کا تعین اپنی عقل سے کیسے کر سکتے ہیں؟ اگر یہ عقل اتنی مضبوط ہوتی، اگر توانا ہوتی، اگر پائیدار ہوتی تو ابلیس کے پاس تو بہت پہلے سے عقل موجود تھی اور وہ اس عقل کی بنیاد پر اس دنیا میں بہت پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خلیفہ بن جاتا. لوگ کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے عقل عطا فرمائی. میں اختلاف کرتا ہوں اس بات سے. عقل تو تھی، اللہ تعالیٰ نے روشنی عطا فرمائی. روشنی، اور روشنی نور ہے. ناظرین کرام، یہ عقل کے ساتھ جب سفر کرتی ہے تو انسان کے اندر ادب آتا ہے، طاعت آتی ہے، اطاعت گزاری آتی ہے، سبمشن اور سبمسیونیس اس کے اندر آتی ہے. اپنے آپ کو سپرد کر دینے کا جنون اس کے اندر بیدار ہوتا ہے اور وہ خود سپردگی کی منزل پر پہنچ کر اپنا پورا وجود اپنے رب کائنات کی بارگاہ میں پیش کر دیتا ہے کہ میرا جینا تو کوئی جینا ہی نہیں ہے، میرا تو جینا ہی وہ ہے جو آپ کا حکم ہو، جو آپ کا راستہ ہو، جس پر آپ مجھے چلانا چاہتے ہو اے آقا. اور آقا ہمارا پروردگار ہے. ہم سب اس کے غلام ہیں، ہم اس کے سرونٹس ہیں، ہم اس کے بندے ہیں. ہمیں اسی کے کہے پر چلنا ہے. جو اس نے کہا ہے ہمیں وہی راستہ اختیار کرنا ہے، اسی سے مانگنا ہے، اسی کو پکارنا ہے، اسی سے اپنی تمام حاجات کو طلب کرنا ہے. وہی دینے والا ہے، وہی عطا کرنے والا ہے. دنیا میں کوئی کسی کو کچھ نہیں دے سکتا سوائے دکھوں کے، غموں کے، احسانات کے جتلانے کے. ایک پروردگار ہی ہے جو نہ کوئی اپنا کبھی احسان جتلاتا ہے، نہ کبھی کوئی دکھ دیتا ہے، نہ کبھی کوئی غم دیتا ہے. ہمیں اگر دکھ اور غم آتے ہیں تو ہماری شامت اعمال کے سبب آتے ہیں. اللہ تو انہیں دور کرتا ہے، اللہ تو دکھوں کو دور کرتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ ہمیں غم بھی خدا سے ملا، ہم یہ غلط کہتے ہیں. خدا سے غم نہیں ملتا. غم تو ہمیں اپنے اعمال کے سبب ملتا ہے، اپنی کوتاہیوں کے سبب ملتا ہے، اپنی غلطیوں کے سبب ملتا ہے. لیکن دور کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے. یہ تو ہو نہیں سکتا کہ جو غم دے وہ دور کرے. غم دینے والا دور نہیں کرتا، جو دور کرنے والا ہے وہ غم کبھی نہیں دیتا. یہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے. السلام علیکم. ہلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. عامر بھائی، اعجاز بات کر رہا ہوں. ماشاءاللہ بہت پیارا کرتا پہنا ہوا، اللہ آپ کو عزت دے. بڑی مہربانی جناب اجازت. ایک مجھے بھی چاہیے اب یہ کرتا ہاں مل جائے گا آپ کو. آپ کو اس کے لیے عامر لیاقت دکان پہ جانا پڑے گا، شاپ پر، اور وہاں جا کر آپ کو لینا پڑے گا. اچھا عامر کیونکہ اگر میں نے ابھی آپ کو اتار کر دے دیا تو میں ٹی وی پر نہیں آ سکتا. نہیں ایسی بات نہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے. اچھا عامر بھائی، مجھے آنا تھا اس پروگرام کے لیے. اس کے لیے تو آپ کو رجسٹریشن کرانی پڑے گی. میں یہاں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا. لائیو کال میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا. بہت بہت شکریہ کال کرنے کا. ناظرین کرام، ابھی تھوڑی دیر کے بعد انشاءاللہ میراتھن کا آغاز ہو جائے گا اور ہماری پوری ٹرانسمیشن جس میں بہت اچھے اچھے مہمان بھی ہوں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین کرام کوکنگ بھی ہوگی. قرآنی لاء، مجھے پتہ ہے آپ لوگ سب اسی لیے آتے ہیں، مجھ سے ملنے کوئی نہیں آتا، لیکن سب قرآنی لاء کے لیے آتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم سب یہاں انشاءاللہ
افطار بھی کریں گے. مجھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیار ہے. بڑا خوبصورت, مجھے بہت اچھا لگتا ہے وہ پروگرام کہ بچے چپ چاپ بیٹھ کر, یا بچے بھی ہوتے ہیں, ہر عمر کے نوجوان, بزرگ, خواتین رسول اللہ کے نام لکھتے رہتے ہیں چپ چاپ وہاں بیٹھے ہوئے, اور پھر آخر میں ہم بتاتے ہیں کہ اس کا نام بہت اچھا لکھا گیا ہے, کس نے بہت اچھا نام لکھا ہے. بچے بھی آئیں گے. ناظرین کرام, زیر زبر پیش بھی ہوگا. بہت ہی پیارا ہمارا پروگرام ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے جو بڑے بہت ہی محبوب اور بہت ہی پیارے نعت خواں ہیں احمد رضا قادری اور عمران شیخ اتاری, وہ بھی یہاں پر موجود ہوں گے, آپ کو نعتیں سنائیں گے. تو ناظرین کرام, ایک چھوٹا سا وقفہ لینے جا رہا ہوں, کیونکہ اس پوری ٹرانسمیشن کی جان ہماری نیک